ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ تاجدار کون و مکان امام المرسلین خادم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ جیسا کہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں اس بات کو لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے۔ معزز حاضرین اکرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب بندوں کو اولیاء کرام کو زمین کے وارث قرار دیا، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ، یعنی ان ولیوں کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، یعنی یہ کوئی بات اللہ نے یوں ہی ذکر ہی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس بات کو، یہاں تو ہم ذکر کر رہے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا، یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس بات کو پہلے سے ہی زبور میں لکھ دیا۔ یعنی ولیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے زبور میں بھی ولیوں کا ذکر فرمایا۔ یعنی آج جو سوال ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کا تذکرہ، ان کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ولیوں کی یاد منانا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ نہ ان کا کسی طرح ذکر ان کا موجود ہے، نہ اللہ نے کہیں ذکر نہیں فرمایا، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہا ہے کہ قرآن پاک میں تو ذکر ہو ہی رہا ہے ہمارے ارشاد سے، لیکن یہ بھی دیکھو کہ ہم نے اس بات کو زبور میں بھی لکھ دیا، یعنی یہ بات اتنی اہم ہے کہ پچھلی کتاب میں بھی اس کا ذکر آ گیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من بعد الذکر، کہ ہم نے ذکر کے بعد یعنی نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے نیک بندے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے وراثت جس زمین کا فرمایا ہے ان ولیوں کو، فرمایا کہ وہ جنت کی زمین ہے جس کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بنائے گا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے مراد دنیا کی زمین دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دو طرح کی باتیں تفاسیر میں ملتی ہیں، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہی مقام کی زمین کو، یعنی جنت کی بھی زمین کو اور دنیا کی زمین کو بھی، یعنی اس دونوں زمین کا ذکر وہاں فرمایا اور دونوں کی زمین کے وارث ان کو فرمایا، یعنی یہ اولیاء جنت کی زمین کے بھی وارث ہیں اور یہ دنیا کی زمین کے بھی وارث ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کا بھی اس میں ارشاد ذکر موجود ہے، تفسیر آتی ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین جو فرمایا ہے، جس زمین کا وارث قرار دیا ان اولیاء کو، وہ جنت کی زمین بھی ہے اور دنیا کی زمین بھی ہے۔ اب اولن تو یہ کہ اولیاء یہ وہ جماعت ہے، یہ اللہ کے وہ محبوب ترین بندے ہیں، یہ مقربان خداوندی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر
اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت بھی میں اپنی ساری زندگی بسر کر دیتے. تو اللہ تبارک و تعالی ان پر خاص فضل فرماتا ہے, انہیں زمین کا وارث قرار دے دیتا ہے, اور جب یہ خدا تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں, زمین کے وارث بن جاتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. کرامت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہے معجزہ. یہ ہر ایک سے ظاہر ہونے والی چیز کا نام نہیں ہے معجزہ. معجزہ وہ خلاف عادت کام جو پیغمبران خدا و رسولان اعظام یا انبیاء کرام سے خلاف عادت کوئی چیز ہو جائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گل گلزار ہو جانا, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ قصدہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ایک چٹان پر مارا, ایک پتھر پر مارا, تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ جو مر گئے ہیں مردہ ہو گئے, رب تعالیٰ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو یہ کہتے قم بإذن اللہ تو مردہ جی اٹھتا. یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں کوئی بیماری لے کر آتا, نابینا آتا, تو شفا یاب ہو کر جاتا. یہ ان کا معجزہ ہے. اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سردار الانبیاء سرور کائنات حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزات ہے کہ اللہ نے آپ کو معجزے ہی نہیں عطا فرمائے کثرت سے, بلکہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. آپ کی بارگاہ میں کھارا پانی لایا گیا, کنویں کا شکایت کی گئی, سرکار دو عالم علیہ السلام نے وہ پانی منگوایا, اور اس پانی کو جب جس ڈول میں منگایا گیا تھا آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تو وہ پانی پہلے سے زیادہ میٹھا اور شیریں ہو گیا. یعنی وہ ڈول جب کنویں میں پلٹا دیا گیا, واپس اس کا پانی لوٹا دیا گیا, پھر وہ کنویں کا پانی نکالا گیا تو نہ صرف میٹھا ہو گیا بلکہ اس کنویں میں پانی کی مقدار, اس کا لیول بھی بڑھ گیا. یہ حضور کا معجزہ ہے. حضور پاک علیہ السلام نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے انگلی کے اشارہ سورج کی طرف کیا جو غروب ہونے والا تھا, آقا کے اشارے سے پلٹ آ گیا. تو حاضرین کرام, کنکریوں نے کلمہ پڑھا, بدکے ہوئے جانوروں نے آپ کے آگے سدھر گئے اور وہ درست ہو گئے. اسی طرح آپ کی بارگاہ میں کوئی آشوب چشم لے کر آتا, آقا اپنا لعاب دہن آنکھوں میں ڈال دیتے تو اس کی آنکھیں درست ہو جایا کرتی. الغرض حضور کے اتنے معجزے گویا سارے انبیاء کرام کو اللہ نے کچھ معجزے عطا فرمائے, اور آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معجزے عطا فرمائے, اور اس سے بڑھ کر آقا کو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا. معزز حاضرین کرام, تو یہ معجزہ ہے. یعنی نبی سے خلاف عادت اگر کوئی کام ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. تو اسی طرح جب غیر نبی سے, اللہ کے نیک بندوں سے جب کوئی خلاف عادت کام ہوتا ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے. اور کرامت کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کرامتوں کا, ولیوں کی کرامتوں کا ذکر فرمایا. آپ دیکھیں ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا, جس میں بلقیس کے تخت کو پیش کرنے کی بات کی گئی. چنانچہ آصف بن برقیہ نے بڑے ہی قلیل وقت میں, یعنی پلک جھپکنے کے درمیان میں, بلقیس کے تخت کو جو کافی دور تھا, کافی میل دور تھا, اس تخت کو پیش کر دیا. معزز حاضرین کرام, یہ آپ کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے
امتی کی کرامت ہے، قرآن کریم نے اس کرامت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی کرامت کا بھی ذکر سورہ یاسین میں موجود ہے۔ حاضرین کرام، ان کی کرامت کا تذکرہ کیسے آیا؟ اس سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 امتیوں کو، حواریوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا، دعوت کے لیے بھیجا، دین کی دعوت دینے کے۔ وہ دونوں ایک قوم میں گئے اور جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کے یہاں جب پہنچے تو کسی سازش کے تحت انہیں جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تیسرے حواری وہ آئے، اور وہ آنے کے بعد ان کو کسی طریقے سے باہر نکالا، پھر ان تینوں نے اپنی اپنی کرامتوں کو بتایا۔ کہاں ذکر ہے اس بات کا؟ سورہ یاسین ہمارا آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا یہ کہ ہمیں سمجھایا نہیں جاتا، ہمیں واضح نہیں کیا جاتا ان باتوں سے، یا ہم ان مجالس میں نہیں جاتے جہاں پر اس طرح قرآن پاک کو سمجھایا جاتا ہے، وہاں ہم نہیں جاتے۔ تو کہاں سے ہمارے اندر عقیدے کی مضبوطی آئے؟ تو عقیدہ اگر مضبوط کرنا ہو تو علماء کرام کے دامنوں کو تھامنا پڑے گا، اللہ والوں کے در پر جانا پڑے گا، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑے گا، تب جا کر حقیقت معلوم ہوگی۔ اور آج کے اس دور میں ہم دیکھیں اولیاء کرام کا تذکرہ آج کے دور میں کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے اولیاء کرام کا تذکرہ کہ اولیاء کرام کے واقعات سے، ان کی زندگی کے حالات سے جب ہم مستشنا ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتے ہیں ان کی زندگی کے واقعات؟ ان کی زندگیوں میں یہی تو پتہ ملتا ہے، یہی تو درس ملتا ہے، یہی سبق ملتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ساری زندگی خدا کی عبادت و اطاعت میں گزار دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، ان کی زندگی سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ صرف ظاہری سنتوں پر عمل نہیں کرنے والے اللہ والے، یہ باطنی سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ایک ہے سنت کا ظاہر ہونا، دوسری وہ سنتیں ہیں جو باطنی ہے، اندرونی ہے، ظاہراً نظر نہیں آتی۔ حاضرین کرام، ہر 2 سنتوں پر وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو الغرض اولیاء کرام کے ان کے موجود ہونے کا، ان کے تعلق سے ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج کل کی جو ولیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی سیرتیں بیان ہو رہی ہیں۔ میں نے پہلے کیا عرض کیا؟ سلیمان علیہ السلام کے امتی کا۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کوئی ایک شے، کوئی بھی ایک چیز ہم اگر اس مقام سے اس مقام تک لا رہے ہیں، اٹھا کر لا رہے ہیں، جس طرح سے بھی منگوا بھی رہے ہیں، تو کتنا وقت لگے گا؟ سیکنڈز تو لگیں گے نا، کچھ سیکنڈز تو لگیں گے، کچھ وقت تو لگے گا۔ پھر حضرت بلقیس کا تخت جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو منگوایا تھا، وہ اس کا ذکر قرآن کہتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے وہ سامنے تھا۔ اتنے وقت میں بس ادھر اجازت مل گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی بلقیس کا تخت لایا جائے۔ حضرت آصف برقیہ نے اس وقت ہی آپ نے کہا میں بھی پیش کیے دیتا ہوں، اجازت ملی، فوراً تخت پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے پلک جھپکنے کے ساتھ ہی وہ تخت سامنے تھا۔ اور وہ تخت کیسا تھا؟ آج کرامتوں کی بات جب کی جاتی ہے تو ہمارے علمی، ذہنی اور فکری اتنی حالت بری ہے کہ اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑاتے۔ اگر کسی کے سامنے کہا جائے کہ غوث اعظم دستگیر کی فلاں کرامت ہے تو ہنستے ہیں، یہ کیا کرامت ہے؟ دیکھو من گھڑت واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے سارے انا ساگر کو پوزے میں سما دیا تو ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے سارے نبیوں میں میرے آقا کو افضل قرار دے دیا ہے؟ سارے نبیوں سے افضل ہمارے نبی ہے، تو اللہ نے نبی کی برکت سے
اللہ کے نبی کی رحمت سے ساری امتوں سے افضل میرے آقا کی امت ہے، اور سارے نبیوں کے حوارین جو تھے، صاحبین جو تھے، ان سے افضل میرے آقا کے صحابہ ہیں، سارے نبیوں کے گھر والوں سے میرے نبی کے گھر والے افضل ہیں، اسی طرح سارے نبیوں کی امت کے ولیوں سے بڑھ کر میرے آقا کے امت کے اولیاء ہیں۔ اور اس کا ذکر کہاں آیا؟ حدیث پاک میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے امت میں ایسے ایسے اولیاء ہوں گے کہ جن کے مقام و رتبہ، جن کی شان و عظمت کا یہ عالم ہوگا کہ بنی اسرائیل جیسی نبیوں والی شان ان کے پاس ہوگی، یعنی ولیوں کی شان ایسی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے نبی جیسے ان کی شان ہوگی۔ فرمایا اٹھائیے حدیث پاک دیکھیے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق، بغیر کوئی بات کو جانے، ہم اپنی اس بات پر جم جاتے ہیں، ارے نہیں فلاں نے کہہ دیا نا۔ حاضرین کرام، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس بات پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے، اللہ والوں سے، اللہ کے محبوبوں سے بغض رکھنا اللہ سے جنگ کرنے جیسا ہے۔ گویا جو بغض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اعلان جنگ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، کہ اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں خدا سے جنگ کرنے کی ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط، ہم اللہ سے جنگ کریں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو پاک کر لو، اپنے دلوں کو ولیوں کی محبت کے لیے جگہ بنا لو، اس لیے کہ ولیوں کی محبت کا آنا دلوں میں یہ خود بندے سے نہیں ہے، اگر بندے کا دل پاک ہوگا تو ولیوں کی محبت دلوں میں آتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک میں آیا۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث کافی طویل ہے لیکن مختصر اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے، جب آسمانوں میں ساری مخلوق میں اعلان کر دیتے فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے جاؤ زمین پہ جتنے دل پاک دیکھو ان کے دلوں میں اس ولی کی محبت کو ڈال دو۔ آج ہزاروں سال ہو گیا، سو سال ہو گیا، اولیاء سے محبت ہم کر نہیں رہے، پروردگار کروا رہا۔ ہمارے دلوں میں محبت حضور غوث اعظم کی ہم سے نہیں ہے، ہمارے دل پاک تھے، اللہ نے غوث اعظم کی محبت کو ڈال دیا۔ ہمارے دل پاک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ اعظم غریب نواز کی محبت کو ڈال دیا۔ ہمارے دل پاک ہے، اسی لیے اللہ نے قطب الدین، فرید الدین، علاء الدین، نظام الدین، نصیر الدین، بندہ نواز کے سدراز کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ حاضرین کرام، یہ اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں، آپ زندگی کو پڑھیں، ان کی واقعات کو، ان کی زندگیوں کو اس دور کے تاریخ دان لوگوں نے جمع کیا ہے۔ آپ پڑھیں کہ کیا ان کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ والے اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت و عبادت پہ اپنی ساری زندگی کو بسر فرما دیا، اور اللہ نے انہیں اپنا جب محبوب بنایا ہے تو پھر ان سے کرامتوں کا بھی ظہور ہوا ہے۔ معزز حاضرین کرام، اسی تسلسل کو آگے لیے چلتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولیاء کرام کی کرامتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو سلیمان علیہ السلام کی امتیوں کی کرامت، کرامت کا ذکر فرمایا، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے امتیوں کا، اور آپ آگے بڑھے پھر وہ اصحاب کہف بھی تو ہیں جن کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ 309 سال وہ اپنے غار میں حیات سے رہے۔ حاضرین کرام، اگر کوئی زمین پر ہو یا زمین کے اندر ہو، جب روح نکل جاتی ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی جسم کی حالت کا عالم کیا ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، اور بغیر کھائے پیے رہنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بغیر کھائے پیے رہے تو وہ چند ہفتوں تک بہت ہو گیا، کچھ کھائے پیے رہ سکے نہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر تو مطلقاً نہیں رہا جا سکتا۔ لہذا وہ اصحاب کہف 309 سال، بعض روایتوں میں 310 سال بھی آیا رہے،
اب غار میں جب رہے تو کروٹ بھی بدلتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی. پھر ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا غور کرو, خدا تعالیٰ نے ولیوں کا مقام بتانے کی یہ خاص انداز کو اپنایا کہ رب تعالیٰ نے بارہا ان کا جب جب ذکر فرمایا تو 2-3 موقع پر کتے کا ذکر فرمایا کہ اگر یہ کرے تھے تو یہ ان کا کتا بھی تھا, اگر یہ تعداد ان کی تھی تو پھر ان کے ساتھ ایک کتا تھا. گویا پروردگار بتا یہ رہا ہے کہ یہ اولیاء کا تذکرہ کر رہا ہے, فرما بھی رہا ہے لوگوں کہ دیکھو تم ان ولیوں کا ذکر تو میں کر رہا ہوں, ان کی تعداد کے بارے میں جانتا ہوں, لیکن تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ اتنے تھے لیکن بارہا کتے کی طرف اشارہ کر کر بتا رہا ہے پروردگار کہ جو اللہ والوں کے دامن کو تھام لیتا ہے, اللہ والوں کے راستے پر چل جاتا ہے, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جس طرح قرآن کریم میں ایک کتے کا ذکر اللہ نے فرمایا, اسی طرح کل بروز قیامت اللہ جن کو بخشنے والا ہے, جن کو معاف کرنے والا ہے, ان لوگوں میں گنہگاروں کا بھی نام شامل کروا لے گا. معزز حاضرین کرام, ہم ذرا غور کریں ان باتوں پر. اللہ نے کس بات کا ہم کو ذکر فرمایا ہے, کس بات کی طرف اللہ نے ہمارے لیے اس میں اشارہ کیا ہے, ہمارے لیے اس میں ایک نقطہ بیان فرمایا گیا ہے. معزز حاضرین کرام, ضرورت ہے کہ ہم اولیاء کرام کی تعظیم و توقیر کرنے لگ جائیں, ان سے محبت کرنے لگ جائیں. اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی عافیت ہے, سلامتی ہے, برکت ہے. یاد رکھو معزز حاضرین کرام, یا اولیاء کرام صبح قیامت تک آنے والے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کا کام ان سے لینے والا ہے تا آخر کے حضرت مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی آمد ہو جائے. الغرض جب تک تو یہ اولیاء کرام کا آنا لگا رہے گا, یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی مخلوق کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں, یہ لوگوں کو خدا سے ملاتے ہیں, خدا کے راستے کا پتہ دیتے ہیں. معزز حاضرین کرام, اولیاء کرام کی کرامتوں کو آپ یہ جان لے کہ یہ کرامتیں دراصل یہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہے, کہ اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی کہ جب اللہ نے ان کو وارث قرار دے دیا زمین کا تو پھر کرامتیں انہیں عطا فرماتا ہے. الغرض یہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر آیا کہ حضرت زکریا جب داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس غیر موسمی پھل ہے. آپ نے فرمایا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے, یعنی وہ پھل جو گرما کے پھل سردی کے موسم میں خلاف موسم پھل مل رہے ہیں. تو الغرض حاضرین کرام, تو یہ کہاں کیسے ممکن ہے؟ ایک محراب میں سے, اس محراب میں سونے وہ ملتے تھے پھل, ذرا غور کرے کیسے مل گئی ہے. اگر کوئی آج سے آج کہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے تو کون مانے گا؟ لیکن دیکھو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر, اپنے خاص محبوبوں پر کرم فرماتا ہے کہ انہیں رزق بھی عطا فرما دیتا ہے غیب سے. تو الغرض تو حضرت زکریا نے کیا کیا؟ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ درگاہوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیا فائدہ جانے سے؟ حضرت زکریا خود نبی ہے, لیکن کیا کیا آپ نے؟ مریم علیہ السلام جہاں پر سے انہیں رزق مل رہا تھا, غیر موسمی پھل مل رہے تھے, وہی محراب کے پاس بیٹھ گئے. سن رہے نا, کہاں بیٹھے؟ محراب, یعنی آج کے دور میں جسے شل کہا جائے یا تابدن کہتے ہیں, وہ مقام پہ بیٹھ گئے حضرت زکریا اور اللہ سے طلب کرنے لگے, پروردگار مجھے اولاد عطا فرما. اللہ نے اس انداز کو بھی بیان فرمایا کہ وہیں حضرت زکریا محراب کے پاس بیٹھ کے دعا کرے. کیا ضرورت تھی حضرت زکریا کہیں اور بیٹھ کر بھی دعا کر لیتے؟ نعوذ باللہ, سے تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن آج جو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے درگاہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ملنے والا نہیں ہے, اللہ والوں کی بارگاہوں کو جانا صحیح نہیں ہے, تو پھر ایک محراب کے پاس بیٹھ کے اللہ سے دعا کرے تو ہو جاتی, کرنا چاہیے. اب ہمارے اور آپ کے ذہن تو سوال یہ انداز ہو گئے, لیکن حضرت زکریا کو اللہ نے
گویا کہ اللہ کی جانب سے منشا یہی تھا. زکریا محراب کے پاس نبی ہو کر بیٹھے اور دعا کی، اس لیے کہ محراب وہاں جو محراب تھا جہاں سے حضرت مریم کو غیر موسمی پھل رزق مل رہا تھا، آپ نے اس محراب کے پاس بیٹھ کر وسیلے سے دعا کی. گویا وہاں جہاں پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہے، جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، اس کے قرب میں بیٹھ کر دعا کی. پتا چلا کہ جہاں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے، اس کے قرب میں بیٹھ کر دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرما لیتا. اور یہی ہوا. دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اولاد کے لیے. کچھ ہی وقت لمحے بعد حضرت جبرائیل آئے اور خوشخبری دی، اے زکریا مبارک ہو، تمہیں بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. بولیے سبحان اللہ. ابھی کیا دیکھنا چاہیے؟ کرامتیں سننے کے بعد تو سبحان اللہ نکلے. اللہ اکبر. اتنا سکون کے ساتھ معزز حاضرین کرام، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور ہماری زبانوں سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلے. اللہ اکبر. کہاں کیا ہو گیا ہے ہماری حالتوں کو، جس کا سبحان اللہ کہنا ثواب ہے. کتنا ثواب ہے، اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوں، کتنا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے. نہیں ہونا شاید ہمارے کو جنت میں بہت زیادہ نیکیاں ہو گئے. اللہ اکبر. تو معزز حاضرین کرام، عرض کرنے کا مقصد یہی کہ ہماری زبان سے سبحان اللہ یہ الفاظ نکلنے چاہے، کیونکہ ہم جب کرامتوں کو معجزات کو سنتے ہیں سبحان اللہ نکلتا ہے تو آپ کے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہے. ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت اتنی نیکیاں لکھتے ہیں بیٹھ کر فرشتے کہ زمین سے لے کے آسمانوں تک رجسٹر بھر جاتے. نہیں ہونا چاہیے. بولیے زور سے. نہیں، نیکیاں زیادہ ہے تو رہنے تو مشکل نہیں. معزز حاضرین کرام، آج ساری دنیا کا انسان کہاں پھرتا؟ بولیے. دو چیزوں کے لیے. ایک رزق کے لیے مارے مارے پھرتا ہے نہیں. 4 بجے 5 بجے رات بھر نائٹ ڈیوٹیز کرتے. کیوں کرتے؟ بولیے. رزق کے لیے. حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے نبی کی ماں، عیسیٰ کی ماں، محراب کے پاس ایک مقام پر بیٹھ گئی. اللہ نے رزق سے بے نیاز کر دیا ہے. کیا پتا ہماری زبانوں سے سبحان اللہ نکل جائے اور اللہ کو پسند آ جائے. اللہ ہمیں رزق کی پریشانیوں سے آزاد کر دے. ہم مارے مارے پھر رہے تو سبحان اللہ ہمارا اللہ کو پسند آ جائے. نہیں، یہ مخرر کے ہستے نہیں رہتا، کہنے والے کے ہستے سبحان اللہ بولے تو میں خوش ہو گیا. نہیں، اللہ خوش ہونا چاہیے. ہماری زبانوں سے سبحان اللہ نکلے کوئی بات پہ تو اللہ کو وہ انداز پسند آ جائے. واہ اللہ، کیا شان ہے تیری کہ تو نے مریم کو جس مقام پر تیری عبادت کی خاطر وہ بندی بیٹھ گئی، پروردگار نے اسے رزق وہیں سے عطا فرما دیا. مارے مارے پھرتے خالی ہاتھ لوٹتے، کئی تو لوٹ رہے. ہماری اپنی غلطی ہے، ہمارا اپنا یقین مضبوط نہیں ہے. تو اولیاء کرام کا تذکرہ آج کے دور میں نے جو پہلے کہا یہی جملہ ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر یقین مستحکم ہو. حاضرین کرام، حضور غوث اعظم دستگیر کی زندگی کو آپ نے سیرت کو سنا کہ کیسے آپ زندگی کو آپ نے بسر فرمایا. حضور خواجہ اعظم غریب نواز سرکار کے آپ دیکھیں کہ آپ نے جو باغ پنچکی آپ کو ملی تھی وراثت میں، آپ نے اس کو بیچ کر راہ خدا میں خرچ کر نکل گئے خالی ہاتھ. بتائیے آپ کیسا توکل ہے، کیسا یقین ہے اللہ پر. معزز حاضرین کرام، کہنے کا مقصد ہی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت میں اپنا وقت بسر کریں، اللہ کے عبادت اور میرے آقا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں. یہی ہماری زندگی کی کامیابی کا محاصل ہے. معزز حاضرین کرام، اللہ والوں سے محبت اور ان کا قرب حاصل کرے، ان کے آستانوں پر حاضری دے. یقیناً وہاں پر جب حاضری دے تو آداب کو ملحوظ رکھے. ادب بہت ضروری ہے معزز حاضرین کرام، اس لیے کہ ادب جو ہے بہت ضروری چیز ہے. آپ اللہ والوں کے پاس جائیں تو ادب ضروری ہے. اللہ والوں کی زندگیوں کے حال کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ثم استقاموا کا ذکر فرما کر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں جو استقامت کے ساتھ اللہ پر
یقین رکھتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، وہ رحمتیں اور برکتوں کا جب نزول ہوتا ہے تو ان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس رحمتوں کے نزول کی برکت کے سبب آنے والے پر بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال اور عقائد کو بھی درست کریں، اور ضرورت ہے کہ ہم اچھے باتوں کی تربیت اور اس کی نصیحت اپنے ماتحت بالخصوص اپنے اہل و عیال کو دیں، ادب کا پیغام سکھائیں، اور ادب کے سب سے پہلے جو تعلیم اپنی اولاد کو دے وہ ادب کا معاملہ سکھائیں۔ اس لیے کہ معزز حاضرین کرام، آج کے اس پرآشوب دور میں اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ آج اولاد سود خوری، جوا خوری، نشے آور چیزوں میں ہمارے نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری کے معاملات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم انہیں وقت رہتے دین اسلام کی تعلیم سے روشناس نہیں کروائے، انہیں واقف ہی نہیں کروائے۔ معزز حاضرین کرام، اللہ والے فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کی طرف اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف بلاتے ہیں، انہیں اس طرف لگاتے ہیں، تو پھر اس کا پھل ملتا ہے۔ فرمایا گیا، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، ساری باتوں کا نچوڑ اللہ والوں کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے پیغام کہ ہم قرآن پاک، احادیث کریمہ کے تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ واقعات سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی، ان کے اندر بھی اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈالیں۔ تو بہرحال، تو جب والدین اپنی اولاد کو اللہ اس کے رسول کی تعلیم کی طرف، ان کی طرف لوٹاتے ہیں، اس طرف راغب کرتے ہیں، تو اس کا پھل ملتا ہے۔ فرمایا گیا، کیا پھل ملتا ہے؟ پھل یہ ملتا ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف ترغیب دلاتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اسے والدین کی طرف ادب والے بنا کر تو بیچتا ہے، انہیں ادب والا بنا دیتا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ثمر بھی ملتا ہے، پھل بھی ملتا ہے کہ اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، اطاعت گزار ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین کرام، ہر ایک کو پتا ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو نہ دولت کام آتی ہے، نہ کوئی شے کام آنے والی ہے۔ اگر اس وقت بھی یا اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو نیک اولاد کام آتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ بچے آج چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، انہیں آج ہی سے نماز کی، اچھے باتوں کی تعلیم دے، تربیت کی، حضور کی نعتیں پڑھنے کی انہیں ترغیب دلائیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے انہیں واقف کروائیں۔ حاضرین کرام، آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ ہے، ہر طرف گمراہی ہے، ایسے وقت میں ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کی حفاظت کرے، اپنے اپنے گھروں میں اللہ اس کے رسول کے احکام کو جاری کرے، سنتوں پر عمل کرے۔ اور اس کی ابتدا میں نے عرض کیے دیتا ہوں کہ دسترخوان سے اس معاملات کو شروع کرے۔ ننگے سر کھانے کا جو رواج ہمارے اندر عام ہو گیا ہے، سب سے پہلے جو یہ سنت آج ہمارے درمیان مر چکی ہے، اسے زندہ کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے جو ختم ہو گئی سنت، جو معدوم ہو گئی سنت، وہ سنت کو جب کوئی زندہ کرتا ہے تو اسے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا گیا، حاضرین کرام، ننگے سر کھانا عام ہو گیا۔ پھر دوسرا، ٹھہرے ٹھہرے کھا لیتے ہیں، پف سسٹم جو چل رہا ہے حاضرین کرام، یہ بھی منع ہے۔ بعض لوگ لائیوی کی بنیاد پر اپنے یہاں دعوتوں میں اس چیز کا اہتمام کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے طریقہ۔ معزز حاضرین کرام، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یہاں تک کہ اگر کوئی جوتا پہنا ہوا ہے، چپل پہنا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، فرمایا کہ اپنے پیر سے جوتا یا چپل کو نکال دو، یہ راحت کا سبب ہے۔ فرمایا، آپ اندازہ کریے، اسلام ایک مکمل نظام انسانی ہے، یعنی طریقہ ہے اس میں زندگی کا، نظام حیات اس میں موجود ہے، یعنی آپ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یعنی ہر چیز کا ذکر فرما دیا گیا، طہارت سے لے کر ہر وہ چیز تک، ہر طریقے کو بتا دیا گیا، ہر چیز کا طریقہ، نظام، سب چیز اللہ نے بتا دیا۔ تو ہم جو چیز کی ابتدا کریں گے وہ یہی کہ سب سے پہلے ٹوپی پہن کر کھانا، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ان چیزوں کو ہم عام کریں۔ یقیناً جب ہم اس لقمے پر پڑھ کر کھاتے ہیں تو پھر حاضرین کرام، تو وہ لقمہ ہمارے لیے اگر اس کے اندر کوئی مضر چیز ہو، نقصان پہنچانے والی بھی ہو، تو ہمارے لیے وہ آب حیات بن جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے،
لیکن وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا. آپ نے زہر کی شیشی کو جو ہے اپنے پی لیا تھا, یہودی نے لایا تھا بہرحال, اور آپ نے جب پیا تو تھوڑا سا پسینہ آیا. بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کو اس کا اثر نہیں ہوا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کر پی, اللہ کا نام لے لیا. تو کرامتیں صحابہ کی بھی ہے, لیکن بہرحال مقصد تمام باتوں کا یہی کہ ہم ان اللہ والوں کے واقعات سنتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو اولیاء کرام سے سچی محبت و الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار تعالی ہماری زندگیوں میں اچھے کاموں کا معاملہ فرمائے, خیر کا معاملہ فرمائے, ہر طرح کے ناگہانی حادثات سے پروردگار تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے. وعلينا البلاغ المبين والحمد لله رب العالمين.